سر آپ نے مبلغ کے بہت سے اوصاف بیان کیے. جی. میرا آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ آخر کار مبلغ کو کب تک معاشرے کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے؟ بہت عمدہ سوال ہے آف صاحب. ایک مبلغ کو معاشرے کی اصلاح کی کوشش آخری لمحے تک کرنی چاہیے. میں نے یہ مسئلہ سیکھا، یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے نا موبائل میں یوز کرتے ہیں ہم، کسی سفر پہ ہم نے جانا ہے تو گوگل میپ. ہاں جی ہاں جی بالکل. تو مجھے اس سے یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا. جب آپ اپنی ایک منزل، ایک لوکیشن سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹریک پہ چلتے ہیں تو رائٹ لیفٹ جیسے ہی ہوتے ہیں نا، آپ اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں جی جی تو وہ گوگل میپ جو ہے نا وہ آپ کو اشارہ کرتا ہے. صحیح، بہت خوب. وہ انڈیکیٹر دیتا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے نا صراط مستقیم جو ہے آپ جی کا، جی آپ میں اس سے سمجھ آگے پیچھے ہو گئے. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. اچھا، وہ آپ کو ایگزٹ دیتا ہے، آگے جا کے پھر وہ جو بھی انٹرچینج آتا ہے وہاں سے آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ آپ یہاں سے مین رستے پہ آ جائیں. وہ آپ کو گالی نہیں دیتا، وہ آپ کی توہین نہیں کرتا کسی مرحلے پہ بھی. وہ جب تک آپ آخر کار منزل تک پہنچ نہیں جاتے جی تب تک وہ آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. کرتا میں ہے. نے اس سے سیکھا کہ ایک مبلغ کو فوری طور پہ کسی پہ فتویٰ، سختی، کفر، زندیق اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آخری سانس تک اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ صراط مستقیم پہ آ جائے، اور جب دنیا سے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا امتی بن کے جائے. بہت خوب. ایک شخص بھی اگر رائے راست پہ آ گیا آپ کی کوشش اور صحیح سے، تو قیامت والے دن وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہوگا. اور جمیع انبیاء کرام ان کی ہم سیر جب دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں بھی جب قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، جی بالکل. کہ حبیب آپ اپنی جان نہ دے دیں کہیں. اس قدر تگ و دو آپ لوگوں کو ہدایت اور صحیح رستے کی طرف لانے کے لیے ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا ہی صابر ہو، وہ اس قدر اس کے اندر قوت برداشت ہو، حوصلہ ہو اور بالغ نظر ہو، اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آخری لمحے تک معاشرے کی اصلاح کی ہر حال کوشش کرتا رہے. اللہ کریم قبول فرمائے.